السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ یوسف، سورت کا نمبر 12 اور 12 کا نمبر 13، لاسٹ ٹائم ہم نے 101 نمبر آیت تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا۔ 102 آیت سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، آپ اس وقت ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا خبر نہیں ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا، ایک پلان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں پھینکنے کا، ان سے جان چھڑانے کا۔ وہم یمکرون، اور پھر اپنے پلاننگ کے مطابق جو انہوں نے مکارانہ سازش کی تھی اس کو عملی جامہ پہنایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت ان لوگوں کے پاس نہیں تھے۔ یہ غیب کی خبریں، یہ اتنے پرانے سالوں کی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بتائی ہے۔ کفار مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ خود تو ان کے پاس کوئی الہامی کتاب موجود نہیں تھی، ہمیشہ وہ یہود و نصارہ کے پاس جاتے کیونکہ ان کی کتب میں ان انبیاء کا تذکرہ موجود تھا، اور پھر وہ جب جاتے اور ان سے کچھ سوالات کرتے، اور پہلے یہود و نصارہ کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں اسرائیلی روایات میں بہت سے قصے تھے، ان نبیوں کی باتیں تھیں، لیکن وہ صرف ایز اے قصہ تھے۔ اس باتوں میں اتنی زیادہ گہرائی اور اتنی زیادہ تفاصیل نہیں تھی۔ کسی بھی نبی کی جو تفاصیل آئی ہیں قرآن میں ویسے تورات اور انجیل میں نہیں تھی۔ اور قرآن میں ایک اور چیز زیادہ ہے نبیوں کے ان قصوں کو بتاتے ہوئے، وہ ہے نصیحت، وہ ہے تذکیر بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے نصیحت حاصل کرنا، جو کہ اسرائیلی روایات میں نہیں تھی۔ تو جب بھی کفار مکہ یہود کو بڑا عالم سمجھتے، ان کے پاس جاتے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی ایسا سوال لے کر آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اسرائیلی روایات پڑھی ہیں، نہ علماء یہود سے کوئی استفادہ حاصل کیا ہے، یا عیسائیوں کے کسی راہب کے اگر آپ تعلیم حاصل کرتے رہیں، تو یہ ساری باتیں وہ جانتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرتے تھے کہ آپ اس کے جواب نہ دے پائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی، سچے رسول، اس لیے جب بھی وہ کوئی سوال لے کر آتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا جواب دے دیتے۔ اب یہ سوال لے کر آئے ہیں اور کفار مکہ یہود کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ اپنے نبی سے، انہوں نے کہا کہ اپنے نبی سے جا کے پوچھیں کہ جو بنی اسرائیل ہے وہ شام میں رہتی تھی، شام سے وہ مصر کیسے پہنچ گئی؟ اب یہ سوال بڑا ہی عجیب تھا، اور کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی ہیں تو یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل تو پہلے سے ہی شام اور فلسطین کے علاقوں میں تھی، یہ کیسے پہنچی یہاں پر مصر میں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تفصیلی جواب اس قصہ میں، اس صورت میں نازل کر دیا۔ اور صورت کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں احسن القصص، سب سے خوبصورت واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور قصص قصہ نہیں ہوتا، کوئی اور اس کا عجیب مطلب ہے، لیکن ہمارے پاس اردو لینگویج میں قصے کے علاوہ اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو قصہ کہہ دیتے ہیں۔
چاہیے تو یہ تھا جب یہ پوری کی پوری صورت نازل ہوئی، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے بنی اسرائیل مصر پہنچی اور اللہ نے ان کو کیسے شان دی، مرتبہ دیا، عزت دی، وہ ایمان لے آتے۔ ایمان لانے کی بجائے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات لگائے، سحر کا، جادو کا، کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا، وہ پہلے سے گمراہ تھے اور مزید گمراہ ہو گئے ان آیات کو سننے کے بعد۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح 102 آیت میں کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہانی، یہ جو قصہ، یہ جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کا بتایا گیا ہے، یہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی اس وقت موجود نہیں تھے جب برادران یوسف نے مکاریاں کی، سازشیں کی، اللہ کے نبی وہاں پر نہیں تھے، بتانے والا اللہ ہے۔ وما اکثر الناسی، اور اکثر جو لوگ ہیں وہ یہ بات نہیں سمجھ سکتے، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ حَرَصْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنی بھی تبلیغ کر لیں، آپ کتنا بھی ان کو سمجھا لیں، آپ کتنا بھی چاہ لیں، یہ ایمان لے آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ کفار جو ہیں ایمان لے آئیں، کیونکہ آپ کے اہل علاقہ تھے، آپ کے خون کے رشتے تھے، آپ کے ایک عرصے سے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے یہ چاہتے رہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اگر آپ کے بس میں ہو، آپ زمین کے اندر کچھ سرنگ لگا لیں، نفقن فی الارض، زمین میں سرنگ لگا لیں، یا پھر آسمان تک سیڑھی پہنچا کے آپ اللہ کو یہ کہہ دیں اور کسی طرح سے یہ جو مطالبات کریں، یہ معجزات مانگ رہے ہیں، اب وہ سارے کے سارے ان کے ڈیمانڈس پوری کر دیں، آپ ان کو ایمان پر لے آئیں۔ لیکن جب تک ایمان یہ خود ہدایت کی طرف راستہ اختیار نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، طلب نہیں کریں گے، ان کو نہیں ملنے والا۔ پھر سورۃ عبس میں 30ویں پارے کی تیسری صورت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لا رہے ہیں، جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ان کو دین کی تبلیغ کریں۔ جو چاہتے نہیں ہیں وہ آپ سے سوالات اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کوئی اور نقطہ کھڑا کر سکیں، کوئی اور بات نہیں نکال سکیں۔ یہ آپ جتنا بھی ان کو ہدایت دیں گے، جتنا بھی ان کو تبلیغ کریں گے، جتنا بھی ان کو سمجھائیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس تبلیغ پر آپ ان سے کچھ مانگتے بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں مجھے میری پیسے دو، میری دہاڑی دو، میں نے اتنا سمجھایا، اتنا سر کپایا۔ آپ نے کبھی ان سے کوئی اجرت نہیں مانگی، کوئی پیسہ نہیں مانگا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو قرآن ہے اور یہ نصیحت ہے، اور یہ نصیحت تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ تو یہ صرف ایک کفار مکہ کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھتے ہمارے اوپر کوئی تاوان، بوجھ لاد دیا ہے، یہ نبی آ کر صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی سختی کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی برڈن ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیامت تک تمام عالم کے لیے آئے ہیں۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے۔ ہم وہ واقعہ دیکھتے ہیں، اونٹ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ پرندوں کے بارے میں بھی شفیق ہیں، تو آپ تو وہ ذات ہیں۔ وَقَأَيٍّ مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ یمرون علیہا، وہ روز اس کے پاس سے گزرتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، بارش بدلتی ہے، برستی ہے، موسم بدلتا ہے۔ ابھی خشک درخت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بہار دے دیتے ہیں، وہ بہار سے وہ خشک ٹہنیاں ہری ہو جاتی ہیں، اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ انڈا ہے اور وہ بند ایک کوٹھری کے اندر دو ڈفرینٹ رنگ کے سیال مادے ہیں، وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ اس کو مکس نہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یخرج المیت من الحی، مردہ میں سے زندہ نکال دیتا ہے۔ بند کوٹھری کے اندر پورا ایک جاندار بن جاتا ہے، جس میں فیدر ہیں، جس پہ آنکھیں ہیں، کان ہیں، بولنے کی صلاحیت ہے، چلنے کی صلاحیت ہے، اور اس پورے بند انڈے کے اندر ایک زندہ جانور بن کر، اور اتنی اس میں طاقت آ جاتی ہے کہ وہ شل کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کو کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ جو ہم زمین کے اندر بو دیتے ہیں دانہ، اس دانے کو اللہ ضیا، زندگی، سانس بخشتا ہے۔ وہ اس میں سے کونپل پھوٹتی ہے، اور ایک نازک سی کونپل ایک زمین، مضبوط زمین کا سینہ چیر کے باہر آ جاتی، اس کو زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وَقَأَيٍّ مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑی آیتیں، بڑی نشانیاں، بڑی باتیں جو وہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، تغیر و تبدل دیکھتے ہیں موسموں میں، اپنی ذات میں،
تو وہ کافی تھا سمجھنے کے لیے، اب کوئی اور معجزے کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں، دھیان ہی نہیں۔ ان ساری کائنات کے اندر بکھری ہوئی لاتعداد نشانیاں جو سامنے موجود ہیں، ان کی توجہ ادھر نہیں ہے، ان کی توجہ اللہ کی ذات میں، رسول کی ذات میں کیڑے نکالنا ہے، نہ کہ اس میں معرفت حاصل کرتے، ہدایت کو طلب کرتے، یہ تو سوچ ہی نہیں تھی۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اصل بات یہ ہے اکثر ان کے اللہ پر ایمان لاتے ہی نہیں، لانا ہی نہیں چاہتے۔ إِلَّا هُوَ هُمْ مُشْرِكُونَ، اصل میں وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں۔ جب بھی کبھی اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو ساتھ میں اللہ کے کوئی شریک بنا لیتے ہیں۔ ساری چیزیں، ساری باتیں اللہ سے نہیں مانگتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ کو نعوذ باللہ کیا تنگ کرنا، اس کے لیے دیوی دیوتا مقرر کیا، ہر کام کے لیے کیا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی اور ہستیوں کو پوجتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک اللہ پر بیلیو کرنا، اعتماد کرنا، ایمان لانا یہ کہیں ہے ہی نہیں۔ اور انہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ کے ارد گرد بلکہ اس اللہ کے گھر کے اندر، کعبۃ اللہ کمرے کے اندر بھی 360 بت بنائے ہوئے تھے۔ اور وہ جو بت تھے وہ ان کی صرف نیک ہستیاں ہی نہیں تھیں، بڑے بزرگ نہیں تھے، بلکہ ان میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کے وقت ان سارے بتوں کو پاش کیا، کہا اللہ غارت کرے ان کو، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور صفا مروہ پر بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، نائلہ اور صاف۔ نائلہ اور صاف ایک میل اور فیمیل، ان کی پہلے کوئی بزرگ ہستیاں گزر چکی، وہ آپس میں ان کا محبت پیار تھی، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو جن کو بھی یہ سسٹم چاہیے تھا، اس میں کامیابی چاہیے ہوتی تھی اپنے عشق کو پروان چڑھانے کے لیے، وہ نائل اور اصاف پہ جا کے ماتھا ٹیکتے۔ اللہ کے لیے وہ سعی نہیں کرتے تھے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ کے ساتھ تو وہ ایمان لا ہی نہیں رہے۔ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، وہ سب کا سب ان کا جو مرکز اور محور ہوتا تھا وہ مورتیاں، وہ پوجنا تھا۔ وہ تو اللہ کے ساتھ شرک میں مصروف تھے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی بات کیسے سن لیں؟ أَفَآمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا وہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے، بے خوف ہو گئے، ان کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ جس اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ اچانک سے ان کے اوپر عذاب کو نازل کر دے اور عذاب ان کے اوپر چھا جائے، اتنا چھا جائے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے، اچانک۔ او تأتیہم، یا پھر الساعۃ بغتۃ، اچانک ان کے اوپر قیامت کی گھڑی آ جائے، وہم لا یشعرون، بالکل خبر ہی نہ ہو۔ اپنی ان کہانیوں میں، اپنے ان قصوں میں، اپنی زندگی کی ان عیاشیوں میں وہ بیزی ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر کوئی عذاب بھیج دے۔ تو یہ جو روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے یہ سب چیزیں کرنا۔ اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے تاکہ وہ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اور آگے اللہ نے وہ بات بھی کر دی، 108 آیت سورہ یوسف کی، کل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار سے کہہ دیجئے، ھذا سبیلی، میرا تو یہی راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا، میں اللہ پر 100% اسٹرانگلی ایمان لاتا ہوں، اللہ کے دلائل پر مجھے یقین ہے، مجھے کوئی تجربہ نہیں کرنا، میں مکمل ترین طور پر اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور میں اسی راستے کی طرف لوگوں کو بھی بلاتا رہوں گا۔ علی بصیرۃ، مجھے خود بھی اللہ نے راہ جو دکھائی ہے وہ روشنی والی، ہدایت والی ہے، میں راہ ہدایت پر ہوں، میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں نہیں مارتا۔ ومن من اتبعنی، جو مجھ پر چل دے گا، میرے راستے پر چلے گا، میرا پیروکار ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی روشنی کے راستے پر ہوگا، ہدایت کے راستے پر ہوگا، توحید کے راستے پر ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ ہی ہے صرف اس کائنات میں جو گناہوں سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں گا، میں مشرکین کے راستے پر نہیں چلوں گا۔ میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں گا، میں شرک نہیں کروں گا، چاہے میرے ارد گرد کی ساری دنیا شرک کرے۔ دنیا کی چاروں طرف اگر ساری کی ساری کائنات اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہو، کہیں چھوٹی سی لائٹ بھی ہو تو پوری
وہ اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے. دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے، سینکڑوں کلومیٹر دور سے، کہ یہاں پر کوئی ایک موم بتی، ایک لائٹ چل رہی ہے، وہ سارے اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے. تو جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جس کو بصیرت مل گئی، ہدایت مل گئی، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں اسی طرح سے چمکاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کے ناموں کو روشن کرتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ من اہل القریٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جتنے ہی رسول آئے وہ سب کے سب مرد تھے اور سب بستیوں والوں کے اوپر آئے تھے، اور ہم نے سب کے اوپر وحی کی. تو یہ آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ کوئی پہلے انسان نہیں آئے ہیں جو نبی بنائیں گے، جو رسول بنائیں گے. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ہیں سارے کے سارے مرد ہی تھے، سارے کے سارے ایک قوموں کی طرف آئے ہیں. یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نہیں ہیں. یہ جو آپ کی طرف انگلیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی آپ انسان بن کے ہمارے جیسے ہی اس دنیا میں نبی بن کر آ گئے ہیں. نبی تو کوئی آسمان سے فرشتہ ہونا چاہیے تھا، کوئی کتاب نیچے اترتی ہم دیکھتے ہمارے سامنے ہوتا. ایسا کبھی بھی اللہ نے آج تک کیا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ اسوہ کے لیے، اگزامپل کے لیے ہمارے جیسے لوگ ہونے چاہیے. ورنہ تو یہ کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارے جیسے انسان نہیں ہے، اس کے پاس تو ہم سے زیادہ طاقت ہے، ظاہر ہے وہ فرشتہ ہے. ہم کس طرح سے عمل کر پائیں ان ساری باتوں پر، کیونکہ ہمارے اوپر جو نبی بنا کر بھیجا گیا وہ تو انسان ہی نہیں ہے، ہمارے جیسا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں بار بار کہا کہ میں نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستی والوں میں سے ہی نازل کیا. آپ کے طور توار کو، آپ کی ذات کو یہ بچپن سے جانتے تھے. اگر آپ باہر سے کہیں آتے تو یہ مشکل سمجھتے، کہتے ہم کیسے ان نون بندے پر ایمان لائیں. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی گن گاتے تھے، آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا ہمیشہ تعریف کرتے تھے. 33 ایئر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے. آپ کو تمام اہل عرب میں بہت زیادہ پذیرائی مل گئی ہے. حلف الفضول، حلف الفجار، یہ وہ جنگیں ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مکہ والوں نے اپنا سردار مقرر کر دیا اور کہا کہ صادق اور امین آ گیا، یہ آ گیا تو ہماری جنگیں ختم ہو گئی. یہ وہ ٹائم تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے حرف فجار میں، وہ جنگ رک گئی، ان کے آپس میں معاہدہ ہو گیا، حلف الفضول ہو گیا. سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ نے تفصیل سے بات کی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انہوں نے اتنا ببرکت مانا، وہ جو صدیوں پرانی لڑائیاں چل رہی تھی آپس میں، ان کے قتل و غارت ہو رہے تھے، وہ رک گئے. آپ ان کے لیے ایک معظم ترین، ایک عزت دار ہستی بن گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے تعمیر کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 33 ایئر کے ہیں، اور حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب چوز کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کانفیڈنٹ تھے، سب کو تھا کہ آپ صحیح سردار بنے ہیں. کہا صادق ہے، امین ہے، اپنی امانتیں، اپنے بزنس آپ کے پاس رکھواتے ہیں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی طرف بلایا تو ابو جہل نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ پر بڑا اعتماد ہے، بڑا یقین ہے، آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ کے بارے میں تو ہمیں اس پورے القریٰ بستی مکہ میں سب سے زیادہ یقین ہے. بس یہ جو آپ ایک بات کہتے ہیں نا، صرف ایک اللہ کو مانو اور آخرت پر یقین رکھو، بس یہ بات آپ نے عجیب کی. ورنہ تو ہم آپ جتنی زیادہ عزت ہم آپ کی کرتے ہیں، جتنا صادق اور امین آپ کو مانتے ہیں، پورے مکہ میں کسی کو نہیں مانتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی آپ کے نزدیک اتنے ہی اہم تھے تو پھر اس نبی کی بات کو بھی مانا جاتا، اس کا پاس رکھا جاتا. جس بات کی طرف یہ نبی آپ کو بلا رہے تھے اس بات کی طرف تمہیں جانا بھی چاہیے تھا، لیکن نہیں گئے، نہیں بات مانی. اللہ آگے کہہ رہا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں؟ فلینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی وہ قومیں ایسی بڑی آئی، انہوں نے بھی اپنے نبیوں سے یہی باتیں کہی تھیں، تم رسول کیوں بن کے آئے ہو، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، ہم آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے. اور جب نبی کبھی بھی، کوئی بھی نبی جب بھی آیا ہے، نبی کی ہمیشہ عزت ہوتی رہی، معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام تھا. جب جب اس نے اللہ اور توحید کی طرف بلایا، لوگوں نے اس سے پیچھا چھڑانا شروع کر دیا. تو اللہ کہہ رہے کوئی نئی بات نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ہاں جن جن لوگوں نے نبیوں کی باتیں سنی، اللہ سے ڈرے، پرہیزگاری کی، اللہ نے آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر چن لیا. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعقلون، عقل کے لیے بہت سے قرآن میں لفظ استعمال کیے ہیں، اور ان سب کا مطلب تقریباً ملتا جلتا ہے. تعقلون، یتدبرون، یشعرون، یعقلون، اور یتفکرون، یعلمون، یہ سارے الفاظ ایک جیسے ہیں. ان الفاظ کا مطلب ہے گہرائی سے، سمجھ بوجھ سے، عقل سے کوئی کام کرنا.
اور جب ہم اس طرح سے عقل کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ضرور ہمارے پاس جو ہے وہ ایک نتیجہ نکلتا ہے، ایک سمجھ آتی ہے۔ لسان العرب ایک عربی ڈکشنری ہے 18 جلدوں پر، اس میں عقل کے معنی یہ ہے انسان اپنے علم کو ذہانت کے اعتبار سے استعمال کرے تو یہ عقل ہے۔ تو عقل جو اللہ نے علم دیا ہے اس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ جب ہم کرتے ہیں تو عقل آ جاتی ہے، ہم شعور کی اعلیٰ منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں، وہ جو ان کے پاس نبی علم لے کر آئے اگر یہ مان لیتے تو یہ عقل پا لیتے، یہ شعور کی اعلیٰ ڈگری پا لیتے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور آیت نمبر 110 میں اللہ فرما رہے ہیں سو یوسف حتیٰ اذا استیأس الرسل، جب بھی نبیوں نے ان کو تبلیغ کی اور قوم نے نہیں مانا اور نبی مایوس ہو گئے، دین کی تبلیغ کر کر کے تھک گئے نبی، پھر کیا ہوا؟ اور وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، رسولوں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، لوگوں کی مدد کی، لوگوں کے ساتھ ہیلپ کی، ان کو دین کی دعوت دی، لیکن جو قوم میں ایسے لوگ تھے جن کے لیے ہدایت قسمت میں لکھی ہی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، نبی مایوس ہو گئے۔ پھر نبیوں کو یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، تو اللہ نے ہمیشہ نبیوں کے اوپر فتح و کامیابی بھیجی، اللہ نے ان کو سکسیس کر دیا، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ وَنُنَجِّي مَن نَّشَاءُ، اور جس کو ہم چاہتے ہیں ہم بچا لیتے ہیں۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پھر مجرم قوم سے ہمارا عذاب نہیں ٹلتا۔ وہ لوگ جو نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، نبیوں کے صحابہ بن جاتے ہیں، جو متقی بن جاتے ہیں، نبی اور وہ لوگ ہمیشہ سے اللہ ان کو بچا لیتا ہے۔ پیچھے سے اگر ہم سلسلہ شروع کریں حضرت نوح علیہ السلام سے، تب جتنے بھی لوگ ایمان لے آئے وہ 82 لوگ کپلز، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ نے ان کو پروٹیکٹ کر لیا۔ پوری قوم جو ہزاروں کی تعداد میں تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ پھر ہم عاد اور سمود کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام کو چیلنجنگ فیس کرنے پڑے سیم وہی اللہ کے نبی کو کرنے پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کی فوج تو لے کر پار نکل گئے، اب پیچھے کتنے لاکھ تھے جو فرعون کے ساتھ ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو کامیاب کر لیتا ہے انشاءاللہ جو اللہ اس کے دین کے راستے پر چلتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، اللہ کہتا ہے یہ جو قصہ ہے اور اس طرح کے قصے، اس طرح کے جو واقعات قرآن ہمیں بتاتا ہے، عبرۃ لِأُولِي الْأَلْبَاب، اس میں ہمیشہ عبرت ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے، عقل کرنے کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں۔ الباب کے ویسے تو 2-3 مطلب ہیں، یہاں میں بہت سمپل سا مطلب کروں گی، بابن، دروازے سے۔ تو جتنی ہم دماغ کی کھڑکیاں اور دروازے زیادہ کھولیں گے اتنا عقل زیادہ کھلے گی، اتنا دماغ زیادہ کھلے گی، سوچنے کی ڈائریکشن میں زیادہ اچھا آئے گا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، ایسے جیسے قصے جو قرآن میں یہاں پہ یوسف علیہ السلام کا ہے اور بہت سے انبیاء کے ہیں، جو اہل عقل ہوتے ہیں، جو آلریڈی سمجھدار ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے لیے عبرت ہے، ان کے لیے سمجھنے کے لیے سامان ہے، سامان عبرت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خود سے بنا لی جائے، اتنا ایزی ہے یہ قرآن، ولیکن تصدیق الذی، یہ کتاب تو تصدیق کرتی ہے بین یدیہ، جو ان سے پہلے کتابیں تھیں، تورات اور انجیل، ورنہ کون جانتا تورات کو، کون جانتا انجیل کو؟ یہ قرآن ہے جس نے ضیا بخشی ہے، زندگی دی ہے، روشنی دی ہے، کس کو؟ تورات اور انجیل کو۔ آج تورات اور انجیل والے مکہ والوں کو جو ہے وہ نصیحتیں کر رہے ہیں، الٹی پٹیاں پڑھا رہے ہیں اور رسول اکرم کے خلاف کر رہے ہیں، جب سے پہلا حق ان کا تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو ایسے پہچانا جیسے اپنی اولاد کو جانتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ آپ یہ وہی نبی ہیں جس کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے، لیکن نہیں مانے، اور کفار مکہ کو بھی عجیب قسم کے سوالات دے کر بھیج رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کی کتاب تو انہوں نے اس میں ایسی ردی قرات ٹکڑوں میں بانٹ دیا، پیج کر کے پھاڑ کے پھینک دیے۔ اللہ نے ان کی کتابوں کو سچ کہا، ورنہ کس نے کہنا تھا وہ کتابیں سچ ہیں؟ کس کو پتہ ہونا تھا وہ کتابیں ہیں بھی اس دنیا میں کہ نہیں؟ ان کی اپنی جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل، جس کا قرآن نے اصل نام تو قرآن نے بتایا ہے تورات اور انجیل۔ آج اہل یہود سے پوچھو تمہاری کتاب کا کیا نام ہے، وہ تورات نام نہیں لیتے۔ انجیل والوں سے، عیسائیوں سے جا کے پوچھو، وہ انجیل نام نہیں دیتے، انہوں نے ان کے ٹکڑے کر دیے، ڈفرینٹ ان کی جلدیں کر دی۔ ہر ایک فرقہ اپنی ایک جلد پر فوکس کرتا ہے، بس
یہ قرآن ہی ہے، کوئی کسی بھی فرقے والا ہے صرف اس ایک کتاب پر عمل کرے گا۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ کہتا ہے اس قرآن میں ہم نے ہر بات کی تفصیل ڈیپلی، بہت، ایک بالکل سادہ انسان جو بہت سادہ ہے، ان پڑھ ہے، وہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، جس کو عقل و خرد کے سارے دروازے مل گئے ہیں، انتہائی باشعور، انتہائی عقل مند، سارے سمندر اس نے علم کے اپنے اندر پی لیے ہیں، وہ بھی اس قرآن کی گہرائیوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس قرآن میں اتنی تفصیل ہے، وہ ہدن، اور اس میں ہدایت ہے۔ جب جیسے اس کو ہم پڑھتے ہیں، جیسے جیسے اس کے کلوز ہوتے ہیں، اتنا ہمیں زیادہ ہدایت ملتی جاتی ہے۔ ورحمتاً، اور یہ قرآن صرف ہدایت نہیں دیتا، عقل کو پختگی نہیں دیتا، یہ قرآن ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں بھی گھانپ لیتا ہے۔ جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، جب بھی ہمیں کچھ ایسا ہوتا ہے، تو فوراً ہمیں یہی یاد آتا ہے ہم نے اس قرآن سے چمٹنا ہے۔ ہمیں کوئی راستہ ایز اے مسلمان نظر ہی نہیں آتا سوائے اس قرآن کے، کیونکہ یہ اپنی رحمت کے پروں کے نیچے چھپا لیتا ہے، ہمیں بچا لیتا ہے، ہمیں سیف کر لیتا ہے۔ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ہاں، کس کے لیے؟ ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سے اسباق ہیں، یہ کوئی واقعات قصہ کہانی والی کتاب نہیں رہ جاتی ہے، پھر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ ڈاکٹر مورس بکائی نے بھی کیا کہا تھا، جس نے شاہ فیصل کا علاج کیا تھا، بہت بڑا ڈاکٹر، 1960s کی بات ہے، جس نے فیصل مسجد بنائی، اور جب شاہ فیصل کا علاج کرنے گیا تو اس نے کہا کہ قرآن ہے ہی کیا، قصہ کہانی کی کتاب ہے، چند نصیحتیں۔ تو شاہ فیصل نے بہت تاریخی بات کی، کہا کیا تم نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا جی پڑھا۔ کہا کون سی زبان میں؟ اس نے کہا انگلش میں۔ انہوں نے کہا انگلش میں تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، قرآن نازل ہی عربی میں ہوا ہے۔ اور جیسے ہی اس نے پھر قرآن عربی لینگویج کو سیکھا، 2 سال لگائے، اور پھر اس نے قرآن کو پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اور فرعون کی لاش، اہرام مصر کی وہ ساری ریسرچ ورک اسے دیا، اللہ اس پر رحمت کرے، اس نے امت کے لیے بہت بڑا کام کیا۔ تو یہ جو قرآن ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی لینگویج کے پیچھے جانا پڑے گا۔ مختصر یہ کہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، تو یہاں ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے، اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے اس کتاب کو جو نازل کیا ہے، اس میں تفصیل ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، اور یہ کس کو ملے گی؟ ایمان رکھنے والی قوم کو۔ اس میں نصیحتیں ہیں اہل عقل اور اہل خرد کے لیے، اور یہ عقل اور یہ جو سمجھ ہے وہ کیسے آئے گی؟ یہ اس صورت کے شروع میں دوسری آیت میں اللہ نے بتا دی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ نیکسٹ انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے تو پھر ہم اس میں بات کریں گے کہ کیا یہ جو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو عربی میں نازل کیا ہے، تو کیا عربی لینگویج سے کوئی عقل اور خرد، کوئی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے جو اللہ نے صرف قرآن کو عربی میں ہی نازل کیا؟ انشاءاللہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے یہ صورت ہم سے کمپلیٹ کروائی، ہم نے اپنی آجزانہ سی کوشش کی ہے، اللہ اس کو قبول کرے، اور مزید اللہ توفیق دے اس قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔